جو آیت آئی وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر بھی غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر اس آیت کو اپنے لٹرل میننگ پہ رکھا جائے، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے، تو پھر تو ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ حرام ہونی چاہیے۔ یہ گائے کس کی ہے؟ چودھری صاحب کی گائے ہے، تو اس گائے پہ غیر اللہ کا نام آ گیا نہیں آ گیا؟ ولیمے کی دعوت، ولیمے کا کھانا کس کا ہے؟ یہ سلیم بھائی کا کھانا ہے، یہ کھانے پہ غیر اللہ کا نام آ گیا نہیں آ گیا؟ تو یہ تو حرام ہونا چاہیے، یہ تو حرام نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وہ ہر چیز نہیں ہے، بلکہ کچھ مخصوص چیزیں ہیں جن پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے تو وہ حرام ہوتی ہیں۔ اب اس کا مطلب ہم پوچھتے ہیں صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہیں رئیس المفسرین، سارے مفسرین کے سردار ہیں، آپ اس کا کیا مطلب بتا دیں؟ جو صحابی بتائیں گے، ہم نے تو قرآن سے وہ معنی لینا ہے نا۔ حضرت ابن عباس کے ارشاد فرماتے ہیں ما ذبح لغیر اسم اللہ عمدا للاصنام، یہ جو وما اہل بہ لغیر اللہ ہے کہ ہر وہ چیز حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے کیا ارشاد فرماتے ہیں ما ذبح، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، عمدن للاصنامی، جان بوجھ کر بتوں کے لیے۔ اور یہ آیت کا کانٹیکس سمجھنا پڑے گا، اس دور کے اندر کیا 11ویں ہوتی تھی؟ نہیں، اس دور میں ہوتا کیا تھا جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی؟ اس کانٹیکس کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اس دور کے مشرکین کیا کرتے تھے؟ جانور لٹایا اور قربان کرتے وقت کہتے تھے لات کے نام پر، عزا کے نام پر، منات کے نام پر، یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں آیت نازل فرمائی کہ تم جو ذبح کرتے وقت بتوں کا نام لیتے ہو، ذبح کرتے وقت جانوروں پہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے، یہ جانور مردار ہے، حرام ہے، نہیں کھایا جا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے یہ مطلب لینا کہ بریانی پر اگر میں نے فلانے کا نام لے لیا یہ بریانی حرام ہو گئی، دال پر نام لے لیا تو دال حرام ہو گئی، تو بھائی پھر شیخ عبد القادر کا نام ہی کیوں؟ سلیم بھائی کا ولیمہ ہے، یہ سلیم بھائی کے تکے ہیں، تو تکے بھی حرام ہونے چاہیے نا۔ شیخ عبد القادر کی بریانی حرام لیکن سلیم کے تکے حلال۔ یہ وہی والی بات ہے کہ جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے بتوں کے لیے نازل کی ہیں ان کو چسپا کر دینا اللہ کے ولیوں پر۔ ایک عام بندے کا نام لیا تو پرفیکٹ، اور اللہ کے ولی جو حسنی حسینی سید ہیں صرف ان کا نام لے لیا کٹنے کے بعد تو وہ ایسا حرام ہو گیا جیسے معاذ اللہ خنزیر ہے۔ یہ تو وجہ فرق سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ اپنی طرف سے تفسیریں نہیں کر رہا، سارے مفسرین کو اٹھا کے پڑھیں۔ اس آیت کی تفسیر میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ دال کے اوپر نام لے لیا تو حرام ہو جائے گی، بریانی پہ نام لے لیا تو حرام ہو جائے گی۔ سب نے لکھا ہے یہاں پر ہے جانور کا ذبح کرتے وقت کا ٹائم، کہ ذبح کرتے وقت تم کیا نام لیتے ہو۔ جو مرغی ادھر سامنے پڑی ہے، جب یہ ذبح ہوئی تھی کیا اس وقت کاٹتے وقت یہ کہا گیا تھا یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ میں ذبح کر رہا ہوں؟ کسی بھی نیاز کرنے والے سے پوچھے یہ کیا تھا؟ کوئی جاہل سے جاہل شخص بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے یہ کیا تھا۔ قربانی اللہ کے لیے ہوتی ہے، ذبح ہمیشہ اللہ کے نام پر ہوتا ہے، پھر لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، اور کھلانے پر جو ثواب ملتا ہے نیت یہ ہوتی ہے یہ فلاں بزرگ کو پہنچ جائے۔ اور ایصال ثواب ابھی آگے حدیثیں آئیں گی، واضح طور پر ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ تم یہ صدقہ کرو اور اپنے مردے کو ایصال کر سکتے ہو، تم یہ خرچہ کرو اور اپنے مردے کو ایصال کر سکتے ہو۔ تو میں خرچہ کر کے بکرا لوں، اس کو کاٹوں اللہ کے نام پہ، اس کی بریانی بناؤں، غریبوں کو کھلاؤں، یہ صدقہ کروں، اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی کو ایصال ثواب کر دوں۔ اس کی تو مثالیں ہمیں صحابہ کے دور سے ملتی ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یا رسول اللہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا ہے اور میرا گمان یہ ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو مجھے صدقے کا حکم دیتی، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، تو کیا میری ماں کو کچھ ثواب ملے گا اگر میں ان کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کر دوں؟ قال نعم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بالکل ملے گا۔ ترمذی شریف میں اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے فَإِنَّا مَخْرَفًا، تو یا رسول اللہ اگر ان کو ثواب ملے گا تو یا رسول اللہ میرے پاس ایک باغ ہے، فَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا، تو یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں میں نے وہ باغ اپنی ماں کی طرف سے ہبہ کر دیا، اپنی ماں کی طرف سے وقف کر دیا۔ یہ صحابہ کے دور کے واقعات بتا رہا ہوں کہ وہ اپنی ماں کی طرف سے پورا باغ ہبہ کرتے ہیں اور حضور کو اس پر گواہ بناتے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ فوت ہو جاتی ہیں، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری ماں کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تلقین فرماتے ہیں کہ پانی سب سے بہترین ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ کیا کرتے ہیں؟ روڈ کے کنارے کنواں کھدواتے ہیں تاکہ آنے جانے والے مسافرین کنویں سے پانی لیں، اور اس کنویں پہ تختی لگاتے ہیں لی امی سعد، سعد کی ماں کے لیے۔
تو یہ کنواں تو صحابی نے اپنی ماں کے لیے تختی لگا دی، حرام نہیں ہوا۔ ہم بریانی کی بوٹیوں پر شیخ عبد القادر جیلانی لکھ دیں، لی شیخ عبد القادر جیلانی یہ بوٹیاں خنزیر سے زیادہ حرام ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایصال ثواب تو بخاری سے ثابت ہے، ترمذی کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ جو بھی 11ویں کرتا ہے، 12ویں کرتا ہے، تیجا کرتا ہے، 40واں کرتا ہے، اس سے جاہل شخص سے آپ پوچھیں، اس کے ذہن میں نیت یہ ہوتی ہے کہ جب گائے ذبح کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے نام پہ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ صدقہ کر رہا ہے اور فلاں ولی کو اصال کر رہا ہے، جیسے صحابی نے اپنی ماں کے لیے پورا باغ صدقہ کیا۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں میری ساری زندگی کا عمل ہے کہ میں نے ہمیشہ ایک قربانی حضور کی طرف سے کی ہے۔ تو یہ تو حضور کی طرف سے حضرت علی قربانی کر رہے ہیں، بتا دیا قیامت تک کہ ذبح کے وقت اگر اللہ کا نام لیا جائے یہ جانور حلال ہے، پکنے کے بعد اس بریانی پر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے اور نیت یہ ہو کہ جو ثواب مجھے مل رہا ہے میں شیخ عبد القادر جیلانی کو اصال کرتا ہوں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ورنہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جنہوں نے تختی لگا دی یہ میری ماں کے لیے ہے کنواں؟ اس صحابی کے لیے کیا کہیں گے جنہوں نے اپنا باغ اپنی فوت شدہ ماں کے لیے صدقہ کر دیا؟ کیا وہ سب معاذ اللہ حرام تھا؟ وہ باغ کا کھانا حرام تھا؟ اس باغ میں پھل تھے جو صحابہ کھاتے تھے اور اس کا ثواب ان صحابی کی والدہ کو ملتا تھا۔ اس کنویں میں سے صحابہ پانی پیتے تھے، اس کا ثواب سعد کی والدہ کو ملتا تھا۔ کیا وہ پانی حرام تھا؟ کیا وہ کھانا حرام تھا؟ جب وہ حلال ہے تو بریانی کی بوٹیوں پر اگر ایصال ثواب کی نیت سے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے لیا جائے، اس کو حرام کہنا، کروڑوں لوگوں کو یک جنبش قلم مشرک کہہ دینا، بدعتی اور جہنمی کہہ دینا، یہ جملے بڑے آسان لگتے ہیں لیکن ان کا امپیکٹ دیکھیں۔ آپ کے یہ جملے امپلیمنٹ کن پر ہو رہے ہیں؟ ان پر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں جن کی تعداد 70 کروڑ بھی ہو سکتی ہے، 60 کروڑ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ ان 60 کروڑ لوگوں کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، تو کیا صرف لکیر کے فقیر ہو کے فیصلہ کر لیں گے یا تھوڑی سی ریسرچ بھی کریں گے؟